الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر جلوگر برادر اکبر عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب، وہ عرش مقام سادات کرام ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و ادب کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کی غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ
آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج کی یہ محفل سوراشٹر کی سرزمین کا مرکزی ادارہ دارالعلوم اہل سنت مسکینیہ کا جشن 100 سالہ کے موقع پر ہم اور آپ حاضر ہیں، اور اس منبر پر اب بھی اور تھوڑی دیر میں مزید اہل سنت و جماعت کی عظیم مقتدر ہستیاں اور افق اہل سنت کی عظیم شموس و اقمار اپنی پوری جلوہ زیبائیوں کے ساتھ اور اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے درمیان جلوگر ہوں گے، اور بہت سارے لوگ جلوگر ہو چکے ہیں۔ جتنے وقت میں گنجائش ہے آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جس گلستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی دارالعلوم اہل سنت مسکینیہ، اس ادارے کو اپنے خون سے سینچ کر جس نے لالہ زار کیا ہے، اور سوراشٹر کی سنگلاگ زمین پر جس نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں پتھروں کو تراش کر لالہ کا جگر عطا کیا ہے، اس مرد قلندر یعنی شہزادہ مولائے کائنات سبحان اللہ استاذ العلماء غزالی دوراں بقیت السلف سبحان اللہ حضرت علامہ غلام غوث علوی الحاشمی مدظل لہ العالی کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں سبحان اللہ کہ انہوں نے اس ادارے کو بھی بام عروج پر پہنچایا، اور صرف اچھی عمارت نہیں بنوائی بلکہ اس سرزمین پر سینکڑوں علماء اور ہزاروں حفاظ کی شکل میں بہترین انسان بھی قوم و ملت کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میں نے سب سے پہلے حضور علامہ غلام غوث علوی صاحب کا نام اپنے قائد محترم، اپنے امیر محترم کی زبانی سنا تھا جب میں 9th کا طالب علم تھا۔ ایک مرتبہ کچھ میٹنگ میں تحریر کی جا رہی تھی اور سب لوگ اپنی اپنی ڈائریوں پر کچھ لکھ رہے تھے، تو اس لکھنے والوں میں میں بھی تھا۔ قبلہ امیر محترم گفتگو فرما رہے تھے اور ان کے میٹنگ کے نکات ہم لوگ اپنی اپنی ڈائری میں تحریر کر رہے تھے، تو حضرت نے سب کی تحریر کو دیکھا، اس میں انتہائی غیر گزری تحریر جس کی تھی، اس تحریر کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے چڑیوں نے کسی روشنائی میں اپنے پیروں کو بھگو کر کاغذ اور صفحہ پر ثبت کر دیا ہے۔ وہ میری ہی تحریر تھی، پڑھنے میں مشکل ہوتی تھی، تو حضرت نے مجھ سے فرمایا آپ کی رائٹنگ اتنی خراب کیوں ہے؟ اور پھر اس کے بعد حضرت نے میری تحریر کے نیچے کچھ لکھا، اتنی خوبصورت ان کی رائٹنگ ابھی بھی ہے تھی، تو حضرت نے مجھ سے فرمایا، میں نے جب کہا کہ آپ کتنا خوبصورت اور خوشخط لکھتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا اس میں میرا کمال نہیں بلکہ میرے استاذ حضرت علامہ غلام غوث علوی الحاشمی کی محنتوں کا نتیجہ ہے سبحان اللہ کہ انہوں نے میرے ہاتھوں کو بھی سنوارا اور میری زبان کو بھی قرآن کے اعتبار سے درست فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس دن سے میرے دل کے نہا خانے میں علامہ غلام غوث علوی مدظل لہ العالی کو دیکھنے کا تجسس پیدا ہوا، اور اس کے بعد پھر مستقل بار بار زیارتوں کا شرف نصیب ہوا، اور پھر میں نے ان کو
اپنے بزرگوں کی درخشندہ نشانی کے طور پر محسوس کیا۔ سبحان اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مرد قلندر کو عمر نوح عطا فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ رب العزت انہیں مزید دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ یقیناً ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں بار بار فرمائیں اور ایسے بزرگوں کا سایہ ہم پہ دراز سے دراز تر فرمائے۔ آمین۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کہ دنیا سے جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس واقعے کو قرآن نے حکایتاً نقل کیا ہے، جی اور قرآن مقدس کا یہ معجزہ ہے، یہ اعجاز ہے بے شک کہ قرآن مقدس نازل ہوا 1450 سال پہلے، لیکن قیامت تک کے لیے وہ دستور العمل ہے۔ بے شک حق۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب کہ پوری دنیا کے مفکرین، کسی ایک ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے جی بلکہ پوری دنیا کے مفکرین اس وقت چیخ رہے ہیں کہ قوم پہلے گناہ کے دلدل میں ڈوبی ہوئی تھی، قوم پہلے بدعتوں کے دلدل میں ڈوبی ہوئی تھی، قوم پہلے فسق و فجور کے دلدل میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اب ہماری قوم کے قدم صرف فسق و فجور کی طرف نہیں، بدعات اور خرافات کی طرف نہیں، بدعات اور منکرات کی طرف نہیں، بلکہ اب ہماری قوم کے قدم ارتداد، کفر اور شرک کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے ماحول میں جبکہ داخلی فتنے اور خارجی فتنے اپنے پورے شباب پر اور عروج پر ہے، ہر باپ کی ذمہ داری قرآن اسے محسوس کروا رہا ہے کہ قوم کے بچوں کے حوالے سے یا اپنے بچوں کے حوالے سے ایک باپ کی فکر کیا ہونی چاہیے، ایک باپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے، ایک باپ کا خیال کیا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج کا باپ جیسے جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی فکر بڑھتی جاتی ہے کہ میں نے اتنا بڑا کاروبار پھیلا کر کے رکھا ہے، میرے اس کاروبار کو میرے بچے سنبھالنے کے قابل بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، میری بنائی ہوئی بلڈنگوں کی حفاظت کریں گے کہ نہیں کریں گے، میرے بنائے ہوئے مکان کا تحفظ کریں گے کہ نہیں کریں گے، میرے بنائے ہوئی کوٹھی کی حفاظت کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اس سلسلے کے اندر آج کا باپ فکر کرتا ہے، لیکن قربان جائیں قرآن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا تذکرہ حکایتاً نقل کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ اے باپ، اگر تو دنیا سے جا رہا ہے تو تجھے دنیا سے جاتے وقت فکر کس چیز کی ہونی چاہیے، سوچ کس چیز کی ہونی چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت۔ اگرچہ یہ بات یہودیوں سے کہی جا رہی ہے، چونکہ یہود یہ کہا کرتے تھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آبرو اہل سنت، وقار اہل سنت، فاطمی دولہا حضور سیدی سرکار دادا باپو قادری، سادات کرام، مشائخین اعظام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ محسن اعظم کانفرنس جشن 100 سالہ ماشاءاللہ۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو کون آیا، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ادارے کی جانب سے اور بورڈ کی جانب سے حضور سیدی سرکار دادا باپو قادری فاطمی مدث العالی والنورانی کا ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، حضور تشریف لائے، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تمامی حضرات تشریف رکھیں۔
माशाअल्लाह इस पूरे इलाके की जान शान, हम सब का हौसला और हम सब के मुशफ़िक़ व मेहरबान फ़ातिमी दूल्हा शहज़ादा गौसुल वरा सैयदी दादा बापू साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहुल आली की तशरीफ़ आवरी हमारी महफ़िल की मकबूलियत की दलील है। सुभान अल्लाह। एक बार सब बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ ले बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियों की आमद थोड़ी थोड़ी देर में होगी तो शायद कई मरतबा तकरीर को जो है रोकना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने जहन के अंदर वो बात रखनी है, फिर उसी के बाद हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ें आप। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। तो अर्ज़ ये कर रहा था, हर बाप को फ़िक्र है कि मेरे बाद मेरे बच्चे मेरा कारोबार, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा सजाया हुआ गुलिस्ता संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे, मगर कुरान फ़िक्र दे रहा है। इस इर्तिदाद के तहरीक के दौर में, इस मज़हब बेजारी के पुरफतन दौर में कुरान बता रहा है कि एक बाप की फ़िक्र क्या होनी चाहिए। कुरान कहता है इज़ हदरा याक़ूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है और याद करो ऐ यहूदियों, तुम कहते हो कि माज़ अल्लाह यहूद ने जो है इसको खुदा का बेटा माना था, जिस तरीके से हम मानते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर कुरान उनकी फ़िक्र की तरदीद कर रहा है और हमें बहैसियत बाप दावत फ़िक्र दे रहा है कि ऐ बाप बनने वालों, तुम्हें अपने बच्चों के लिए क्या फ़िक्र करनी चाहिए। ऐ माँ बनने वालियों, तुम्हें अपने बच्चों के लिए क्या फ़िक्र करनी चाहिए। जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो आपको ये फ़िक्र नहीं है मेरे बच्चे खाएंगे क्या, मेरे बच्चे कमाएंगे क्या, मेरे बच्चे रहेंगे कहाँ, मेरे बच्चे पहनेंगे क्या। नहीं नहीं, बल्कि कुरान फ़िक्र दे रहा है, एक नबी की फ़िक्र कुरान बयान कर रहा है। और याद करो जब हज़रत याक़ूब दुनिया से तशरीफ़ ले जाने लगे, आपके दुनिया से जाने का वक्त करीब आया, तो आपको फ़िक्र ये हुई कि मेरे बाद मेरे बच्चे इबादत किसकी करेंगे, किस मज़हब पर कायम रहेंगे। इसलिए हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मा ताबुदून मिन बादी, कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। ये हज़रत सैयदना याक़ूब अलैहिस्सलाम की तरबियत का नतीजा था, ये हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की साले तरबियत की बरकत थी। जब आपने बच्चों से पूछा मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तो आपके बच्चों ने जवाब दिया नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक, के हमारे बाप हम आपके बाद उसकी इबादत करेंगे जो आपका रब है, आपके बाप दादा, आपकी आबा व अजदाद। हजरत इब्राहीम का रब है, हजरत इस्माइल का रब है, हजरत इसहाक का रब है। यानी हम इस्लाम पर कायम रहेंगे, हम मुसलमान रहेंगे। इससे पता चला एक बाप की फिक्र ये होनी चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ, मैं दीने हक पर हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चे भी दीने हक पर होना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज फिक्र ये है बच्चा डॉक्टर बन जाए, बच्चा टीचर बन जाए, बच्चा वकील बन जाए, बच्चा बैरिस्टर बन जाए, बच्चा ये बन जाए, वो बन जाए, वो बन जाए। याद रखना सब
بناؤ مگر پہلے فکر یہ کرو کہ وہ رسول اللہ کی غلامی میں رہے گا یا نبی کا باغی ہو جائے گا. پہلے یہ فکر کرو وہ دین پر رہے گا یا دین کا مذاق اڑانے والا بن جائے گا. اللہ اکبر. آئیے آپ کو بتاؤں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ہی کے حوالے سے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام میں جدائی ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 9 یا 10 سال کی تھی. جب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر واپس ملتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام بچوں کے باپ بن چکے تھے, حتیٰ کہ پوتے اور پوتیاں بھی پیدا ہو چکی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام جب ملتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ چلتا ہے تو جناب یہودا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی کہ میں بابا کے پاس کرتا خون میں بھگو کر لے گیا تھا اور میں نے بابا کو پیغام دکھ کا دیا تھا, دکھ کی خبر دی تھی ابا کو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. میں دکھی کرنے کے لیے گیا تھا, آج میں خوشخبری سنانے کے لیے میں ہی جاؤں گا. یعنی حضرت یوسف کا کرتا خون میں بھگو کر لے گیا تھا یہ کہہ کر کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. آج بھی یوسف کا کرتا میں ہی لے کر کے جاؤں گا تاکہ بابا کو بتاؤں بابا یوسف کو بھیڑیا نہیں کھایا تھا بلکہ آپ کا یوسف زندہ ہے. آپ مجھے بتاؤ ایک باپ جس کی یاد میں 50 سال تک روتے روتے آنکھیں سفید کر گیا ہو, جس کی آنکھوں کی بینائی دن یوسف 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 میرا یوسف میرا یوسف کرتے رہا. جب 50 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ مل گیا, اللہ اکبر, یہودا آ کر کے کرتا پیش کرتے ہیں, بابا مبارک ہو مبارک ہو, آپ کا بیٹا یوسف مرا نہیں تھا, اسے بھیڑیا نہیں کھایا تھا, بلکہ آپ کو مبارک ہو کہ ہم تو فاقہ کشی میں ہیں مگر یوسف تو بادشاہ بن گیا ہے, یوسف تو بادشاہ بن گیا ہے. یعقوب علیہ السلام نے تمام دنیا تو بادشاہ بن گیا ہے. یہودا کو ڈانٹا, او یہودا چپ رہے, خاموش رہے, مجھے یہ مت بتا کہ یوسف بادشاہ بن گیا یا کیا بن گیا, پہلے یہ بتا کہ یوسف میرے دین پر ہے یا کافر ہو گیا ہے. واللہ اگر وہ میرے دین پر ہے تو میں رب کا شکر ادا کروں گا کہ بادشاہ کا باپ ہونا یعقوب کے لیے فخر کی بات نہیں ہے, میری اولاد کا میرے دین پر رہنا یہ میں. اور اگر معاذ اللہ وہ کافر ہو گیا ہے تو اس کا بادشاہ ہونا مجھے کچھ خوش نہیں کرتا, بلکہ کافر ہونے سے بہتر تھا کہ وہ مر جاتا. اللہ اکبر. حجت الاسلام امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب یہودا نے کہا بابا 50 سال آپ سے دور رہنے کے بعد بھی یقین مسلمان ہے, تو حضرت یعقوب نے سجدہ شکر ادا کیا کہ مجھ سے دور رہ کر بھی میرے بیٹے کا ایمان محفوظ رہا, میرے بیٹے کا عقیدہ محفوظ رہا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فکر انبیاء یہ ہے اور ہماری فکر کیا ہے؟ انگریزی کی تعلیم تو دلا رہے ہیں, بالکل دلاؤ, ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. الحمدللہ ملک میں 15 سے زیادہ انگلش اسکولیں قائم کر چکی ہے, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے اپنے بچوں کی دین کی فکر کرو, اس لیے کہ مذہب بیداری کا مذہب بیزاری کا ماحول, مذہب سے دور کرنے کا ماحول, ارتداد کی تحریک پوری دنیا میں چل پڑی ہے. اور یاد رکھنا منکرین اسلام, اسلام دشمن طاقتیں کبھی کوئی فتنہ اٹھا کر کبھی کوئی فتنہ اٹھا کر ہماری بچیوں کو اللہ کے دین حق سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی تکلیفیں دیتے ہیں, کبھی معاذ اللہ تکلیفیں دیتے ہیں, کبھی لالچ دیتے ہیں, کبھی آرام اور عیش کی لالچ دیتے ہیں اور دین چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. آج یہ میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کچھ لوگ رشتے کے چکر میں, کچھ لوگ شادیوں کے چکر میں اپنے دین سے دور جا رہے ہیں, اپنے مذہب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, کچھ لوگ دولت کے چکر میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, کچھ لوگ غربت کے چکر میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر دور جا رہے ہیں. یاد رکھو یہ دنیا چند دن کی ہے, اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. اور یہ بھی یاد رکھو ہر ڈگری قبر کے باہر رہ جائے گی, قبر کے اندر جو ڈگری جائے گی اس کو دین کی ڈگری کہتے ہیں. کوئی ڈگری والا قبر میں جائے گا, فرشتے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن کوئی نبی کا وفادار بن کے قبر میں جائے گا تو میرے امام
سلام کہتے ہیں، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محسن اعظم کانفرنس۔ اس لیے اپنے بچوں کا ایمان بچانے کی فکر کرنا ہوگا، اپنے بچوں کا عقیدہ بچانے کی فکر کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو دین پہ رکھنے کی فکر کرنا ہوگا۔ یقیناً منکرین اسلام، ملحدین دنیا، اللہ اکبر، اس کے لیے ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، دھمکیاں دینے کی کوشش کریں گے، مصیبتیں ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمیں سیدنا بلال حبشی کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں حضرت سیدنا جو ہے وہ درود شریف پڑھ غازی ملت اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین والا علی کا واسع۔ سب درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ اللہم صلی وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انشاءاللہ بیٹھ جائیں تب بھی تمام بھی لوگ درود شریف پڑھنے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کس طریقے سے منکرین اسلام نے، لوگ آج سمجھ رہے ہیں کہ ارتداد کی تحریکات چل رہی ہے، اسلام بیزاری کی تحریکات چل رہی ہے، دنیا میں مسلمانوں کا ایمان چھیننے کی تحریکات چل رہی ہے۔ نہیں نہیں، جس دن سے اسلام اس زمین پر آیا ہے، جس دن سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ایمان کی شمع کو جو ہے وہ فاران کی چوٹی سے روشن فرمایا ہے، اس دن سے لے کر آج تک کے ایمان والوں کا ایمان چھیننے کی کوشش کی گئی۔ ہاں یہاں تو تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو آدمی لرز جاتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو آدمی دین چھوڑ کر کے جانے کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آئیے اب تھوڑا ہم تاریخ کے ماضی کے اوراق کو الٹتے ہیں اور ماضی کے جھروکے میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں کہ ایمان چھیننے کی کوشش آج ہی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کی گئی، لیکن ان مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا۔ آج تو نرم گدے نہیں چھوٹتے، آج تو کھانا پینا ہی سب کچھ بن چکا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جشن 100 سالہ میں آنے والوں، اگر سونا اور کھانا ہی سب کچھ ہے تو پھر کتوں میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آئیے ذرا غور کریں۔ اللہ اکبر، یاد کیجئے، بالخصوص جوانوں سے میری گزارش ہے، توجہ سے سنیں، جو باپ بن چکے ان سے بھی اور جو باپ بننے والے ان سے بھی، جو مائیں بن چکی ان سے بھی اور جو مائیں بننے والی ان سے بھی، ہمیں اپنے بچوں کا ایمان کیسے بچانا ہے، ہمیں خود کا ایمان کیسے بچانا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یاد رکھنا، کوئی کافر جہنم سے بچ نہ سکے گا، کوئی کافر جہنم سے بچ نہ سکے گا۔ کافروں کے لیے دائمی عذاب ہے، کافروں کے لیے نہ ختم ہونے والا عذاب ہے، کافروں کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دولت کی چمک دمک پر ایمان کا سودا کر لیا، یہ نہیں کہ رشتوں کی چمک دمک پر ایمان کا سودا کر لیا، یہ نہیں کہ فلموں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر لیا، یہ نہیں کہ گانے اور غزلوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر لیا، یہ نہیں کہ بیٹیوں کی شادی کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر لیا۔ آؤ اپنے خوبصورت اور تابندہ ماضی کا جائزہ لیتے
کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ درسگاہ کی محفل ہے، اس لیے تھوڑا سا ہم اوراق الٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس وقت ایمان والوں نے ایمان لایا تو اس وقت ان کا ایمان چھیننے کے لیے کیا نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ صاحب اقتدار نے ہمیشہ اپنے اقتدار کی کرسی کو بچانے کے لیے اہل ایمان کا ایمان ہی چھیننے کی کوشش کی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس لیے کہ دنیا کو اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں کو تلوار والوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، ہتھیار والوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، بازو میں طاقت اور قوت والوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، ان کو تو گھبراہٹ ایمان کی طاقت سے ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں مومن اگر نہتا ہوگا پھر بھی وہ اپنے ایمان کی دولت کی بنیاد پر، ایمان کی طاقت کی بنیاد پر پوری دنیا کو روندنے کچلنے اور فتح کرنے کا ملکہ رکھتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی قوت وہ ہے جو ہر پست کو بالا کر دیتی ہے۔ اگر جو ایمان کی قوت پست کو بالا نہیں کرتی تو جرمنی کی خاک چھاننے والا قلندر لاہوری کبھی لاہور سے یہ نہ کہتا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کرنا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، محسن اعظم کانفرنس۔ ایمان کی دولت کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں ہے، ایمان کی دولت کتنی طاقتور دولت ہے یہ عمر ابن خطاب سے پوچھو۔ جب فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں حج کے لیے جا رہے تھے تو تہامہ کی وادی سے گزرتے ہوئے عمر ابن خطاب رو پڑے۔ لوگوں، نبی کی وفا کے حوالے سے سوچو، آقا کی وفا کے حوالے سے سوچو، حضور کی وفاداری کی اہمیت پر غور کرو۔ تہامہ کی وادی سے گزرتے ہوئے فاروق اعظم 3 بر اعظموں کا بلا شرکت غیر حاکم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین وہ عمر ابن خطاب جس کے خط کی بنیاد پر دریا جاری ہو جاتا ہے، وہ عمر ابن خطاب جس کے جملے کی بنیاد پر زمین تیل اگلتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے، وہ عمر ابن خطاب توریت میں جس کا ذکر ہے، انجیل میں جس کا ذکر ہے، قرآن میں جس کا ذکر ہے، قرآن کی 22 آیتیں جس کے مشورے کی تائید میں نازل ہوتی ہے، وہ فاروق اعظم جس کا دبدبہ کیسر و کسرا پر یوں تھا اگر ان کا گھوڑا بھی دک جاتا، کتابیوں کا گھوڑا بھی دکتا تو وہ گھوڑے کو کہتے تجھے عمر کا سایہ تو نظر نہیں آ گیا کہ تو بدکتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مجھے بتاؤ 1 مہینے کی مسافت تک جس کی ہیبت اور دبدبہ اللہ نے کافروں کے دل میں پیدا کیا تھا وہ عمر ابن خطاب اپنی کامیابی کس کو سمجھتے تھے؟ ڈگری پر غرور کر کے دین کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، دولت پہ گھمنڈ کر کے دین کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، دین کی اہمیت کو سمجھو، مصطفیٰ کریم کی وفا کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہر ڈگری دلاؤ لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کوئی ڈگری نہ بھی دلاؤ، رسول اللہ کی وفا کی ڈگری دلا دو تو تم نے اپنے بچوں کو سب کچھ بنا دیا۔ اس لیے کہ عشق سے بڑی کوئی منزل نہیں ہے، عشق سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، نبی کی وفا سے بڑھ کر، ایمان اور یقین سے بڑھ کر کے کوئی ڈگری ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ تہامہ کی وادی سے گزرتے ہوئے فاروق اعظم رو رہے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین رونے کا وقت نہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہی تہامہ کی چراگاہ تھی، یہی تہامہ کی چراگاہ تھی۔ عمر جب اپنی بکریوں کو اور اونٹوں کو چرانے آتا تھا، میرے باپ خطاب نے ایک دن میرا امتحان لیتے ہوئے کہا عمر ان اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دو۔ اللہ اکبر۔ اپنی فضیلت اور عظمت کے غرور اور گھمنڈ میں چکنا چور انسان اور رسول اللہ سے وفا اور دین کی اہمیت نہ سمجھنے والے انسان، دیکھ دنیا کے سب سے بڑے اس امت کے سیاستداں کی فکر دیکھ، دیکھ اس امت کے سب سے بڑے سیاستداں کا تخجل دیکھ، دیکھ اس امت کے سب سے بڑے سیاستداں کی زندگی کو دیکھ۔ کہتے ہیں میرے باپ خطاب
خطاب نے کہا عمر ان اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دو. کہتے ہیں میں نے ایک اونٹ لایا, میری عمر جو ہے ابھی جوانی کی دہلیز کو پہنچ چکی تھی, شباب کی وسعتوں کی طرف میں محو پرواز تھا. ایسے میں ایک اونٹ لا کر کھڑا کیا اور پھر دوسرا لانے گیا تو پہلا بھاگ گیا, اس کے بعد دوسرا کھڑا کیا اور تیسرا لانے گیا اور دوسرا بھاگ گیا, پہلے کو لانے گیا تو دونوں بھاگ گئے. میرے باپ نے میرے سینے پہ مکہ مار کے کہا او خطاب کے بیٹے, تو 3 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا, یہ تیری صلاحیت ہے. فاروق اعظم بتا رہے ہیں کہ جب تک نبی کی وفا کا دامن ہاتھ میں نہ آیا تھا, صلاحیت یہ تھی کہ 3 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا. ان کی جوتیوں سے وفا کیا کرنی, 3 بر اعظم کو ایک قطار میں لا کے کھڑا کرنا. محسن اعظم کانفرنس. کامیابی کب قدم چومتی ہے؟ جب رسول اللہ سے وفا ہو. کامیابی کب قدم چومتی ہے؟ جب انسان کے پاس ایمان ہو, جب انسان کے پاس یقین کی دولت ہو. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غازی ملت, شہزادہ حضور مخدوم سمنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. عشق و محبت, عشق و محبت. محسن اعظم کانفرنس, حضور غازی ملت, شہزادہ حضور محدث اعظم ہند, شہزادہ حضور محدث اعظم ہند, جانشین حضور محدث اعظم ہند, جانشین حضور محدث اعظم ہند. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. دیکھو دیکھو کون آیا, اور محبت سے دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. ماشاءاللہ. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاءاللہ. تشریف رکھیں, تمامی حضرات تشریف رکھیں. سب لوگ ایک مرتبہ درشی پڑھ لیں. اللہم سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یہ تو پتا تھا کہ حضور علوی صاحب مسکینیہ میں بلا کر امتحان لیتے ہیں, لیکن اتنا بڑا امتحان لیتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی ہستی, جتنی ہماری عمر نہیں اس سے زیادہ جس کی دینی خدمات اور خطابت کی عمر ہے. سبحان اللہ. اب ان کے سامنے میں کیا بولوں گا. کہنے والے کہتے ہیں کہ جب سورج نکل آتا ہے تو ستاروں کی روشنی مان پڑ جاتی ہے, ستارے مان پڑ جاتے ہیں تو ذرے کی کیا اوقات ہوتی ہے. اللہ. تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں. حضور غازی ملت کے سامنے اب میں کچھ بات نہیں کرتا. اب جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ حضرت ہی جو ہے وہ حضور محدث اعظم کا شہزادہ, محدث اعظم کا جانشین, خطیب ابن خطیب, عالم ابن عالم, پیر ابن پیر, اور جو ہے وہ
بڑی ہستی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں. میرا امتحان دستار بندی بھی ہونی ہے. ہاں ابھی جو ہے حافظ صاحب 11. اچھا یہ منتظمین کی ضد ہے کہ میرا ٹائم 11 بجے تک ہے، تو میں کچھ بات کر لوں، حالانکہ شاید نہ کر سکوں، لیکن ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اختصار کے ساتھ بس اپنی گفتگو کو تمام کر لوں کہ فتنہ ارتداد سے اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں چند چیزوں کی طرف توجہ کرنی پڑے گی. نمبر 1، لوگ ہمیں جاہل کر کے مرتد بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں پہلی چیز ہمیں علم اور ایجوکیشن کی طرف توجہ کرنی پڑے گی. اگر اپنے بچوں کو مستقبل میں ان کا ایمان، ان کے عقیدے کو محفوظ رکھنا ہے تو دنیاوی علوم کے ساتھ ان کو دینی علم اتنا دینا ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ سے عرض کروں کہ اگر اپنے بچوں کو ہم نے علم دین سے آراستہ نہیں کیا تو دنیا کی کسی بھی منزل پر ہمارے بچوں کا ایمان چھینا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر حدیث پیش کر کے ایمان چھین لیں گے، غلط تشریح کر کے، آیت پڑھ کے غلط تفسیر بیان کر کے ایمان چھین لیں گے. جیسے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کروں، آپ توجہ فرمائیں کہ ایک حدیث کثرت سے لوگ پڑھتے ہیں، ہمارا فریق مخالف اس کو بہت لے کر کے گھومتا رہتا ہے، اور حدیث اور قرآن کی غلط تشریح کرنا یہ ان کی عادت میں شامل ہے. جو نوزائیدہ جماعتیں 1857 کے بعد پیدا ہوئی ہے، انہوں نے ہمیشہ سے یہی کیا، حدیث کا متن صحیح پڑھیں گے، اس کی تشریح غلط کریں گے. علم نہ ہونے کی بنیاد پر ایمان کیسے جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. یہ حدیث ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں. کیا کہا؟ میری قبر کو، توجہ آپ کی میری طرف، اب جن کو آنا تھا وہ سب آ گئے، توجہ فرمائیں. کیا فرمایا؟ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. اب حدیث تو ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن جو وہ مخالف جو 1857 کے بعد پیدا ہوا تشریح یہ کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. مطلب کیا؟ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو، جوک در جوک جاتے ہو، پابندی کے ساتھ حاضری دیتے ہو، ایسی میری قبر پر، میرے مزار پہ نہ آیا کرنا، بھیڑ نہ لگایا کرنا، کیونکہ حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. میں کہتا ہوں اگر یہی اس کی تشریح ہوتی تو جتنی بھیڑ رسول اللہ کے آستانے پر روز لگتی ہے اتنی تو کسی کے عرس میں بھی لوگ نہیں پہنچتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور استاذ العلماء مجاہد سوراشٹر، آبروئے اہل سنت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، حضور استاذ العلماء مجاہد سوراشٹر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ہماری اور آپ کی سب کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضور استاذ العلماء اپنے تمام فارغین کے ساتھ اسٹیج پر جلوہ بار ہو رہے ہیں. اس حسین منظر کو ملاحظہ فرمائیں، اور اس شعر کو میں پڑھتا ہوں کہ میرا یہ دعویٰ ہے جو مولا علی سے پیار رکھتے ہیں، میرا یہ دعویٰ ہے جو مولا علی سے پیار رکھتے ہیں، یقیناً لاج ان کی حیدر کرار رکھتے ہیں، اور علی کے گھر کا کوئی بچہ بزدل ہو نہیں سکتا. ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ.
علی کے گھر کا کوئی بچہ بزدل ہو نہیں سکتا، شجاعت کی سند جب حیدر کرار رکھتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور استاذ العلماء، حضور محسن ملت، استاذ القرآن، ماشاءاللہ تمام مشائخین، علماء اور تمام لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ حضور مفکر اسلام بھی اسٹیج پر جلوہ بار ہو چکے ہیں، ہم حضور والا کا بھی استقبال کرتے ہیں، علامہ آصف الوی صاحب ازہری کا بھی استقبال کرتے ہیں، حضور محسن ملت کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ تمام احباب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وقت کی پابندی کے ساتھ یہاں جلوہ فگن ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ میں تمام اپنے یہاں دوراجی کے فارغین سے گزارش کروں گا کہ وہ پیچھے کی جانب بیٹھیں تاکہ ہمارے آئے ہوئے بار کے مہمان بآسانی سے بیٹھ سکے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی میں دارالعلوم مسکنیہ کے فارغین سے گزارش کروں گا کہ وہ پیچھے کی جانب تشریف لے جائیں تاکہ ہمارے آئے ہوئے مہمان جو ہیں وہ یہاں جلوہ فگن ہو سکیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تمام فارغین سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، آرام سے سکون سے تشریف رکھیں، اور تمام مہمانوں سے بھی ملتمس ہوں کہ فارغین سے بھی گزارش ہے کہ جلد سے جلد اپنی جگہ سنبھالیں، بہت ہی جلد انشاءاللہ۔ جی عوام سے گزارش ہے یہاں جو دوڑ دھوپ شروع ہے وہ تھوڑے دور رہیں، آنا جانا بند کر دیں اور بیٹھ جائیں، تمام احباب بیٹھ جائیں، برائے مہربانی بیٹھ جائیں۔ اب انشاءاللہ العزیز آگے کا جو نظام ہے وہ انشاءاللہ ہمارے منتظمین سنبھالیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھنے بات پوری ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بقیت السلف غزالی زماں حضرت علامہ غلام غوث الوی صاحب، اسی طریقے سے ہماری جماعت کے ایک عظیم بزرگ حضور شعیب الاولیاء کے شہزادے حضرت علامہ غلام عبد القادر الوی مدظل اللہ العالی، یہ سب بزرگ حضرات تشریف لا چکے۔ ایک بار درود شریف پڑھنے بات جلدی مکمل ہو جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مخالف یہ کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ تو پھر تم لوگ کیوں بھیڑ کرتے ہو؟ اگر یہی تشریح صحیح ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں تو اتنی بھیڑ لگی ہوتی ہے، اتنی بھیڑ پنج وقتہ نماز میں ہوتی ہے کہ اوروں کے عرس میں بھی اتنی بھیڑ نہیں جمع ہو پاتی۔ جی تو پھر تشریح تو یہ نہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ تو دنیا میں دیکھنے والے سر ہے اور دکھنے والے سر ہیں، لیکن جو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور شام تک، اور جو شام کو آتے ہیں صبح تک، وہ وہاں پر رہتے ہیں، تو یہ بھیڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو لیکن چونکہ مخالف نے علم نہ ہونے کی بنیاد پر حدیث کا دھوس دے کر کے متزلزل کر دیا۔ ایک پڑھا لکھا دنیاوی پڑھا لکھا سوچتا ہے کہ ہاں یار یہ حدیث تو ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، پھر ہم کیوں جاتے ہیں؟ لیکن جب الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے علماء سے اس کی تشریح پوچھی جاتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں متن تو صحیح ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بھیڑ نہ لگانا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، بلکہ پھر اشاعت یوں تشریح کرتے ہیں اپنے اس علم کی روشنی میں جو ان کے پاس 1450 سال کا سرمایہ موجود ہے، صفا کے چبوترے سے جن کے علم کی کڑیاں ملتی ہے، باب مدینۃ العلم سے جن کو علوم کے فیوز و برکات ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا نے یہ ضرور کہا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، مطلب
مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ نہ لگانا، بلکہ یہ فرمایا کہ نیک سے نیک، متقی سے متقی، پرہیزگار سے پرہیزگار انسان جب عیدگاہ جاتا ہے تو سال میں صرف 2 مرتبہ جاتا ہے۔ پوچھئے غازی ملت سے، عمر تمام ہو گئی دین کی دعوت دیتے دیتے، لیکن 2 بار کے بعد کبھی تیسری بار اہتمام سے جاتے ہیں کیا؟ پوچھئے حضور علوی صاحب سے، پوچھئے حضور دادا باپو سے، پوچھئے پیر باپو سے، اتنے پرہیزگار لوگ کیا کبھی سال میں 2 بار کی جگہ تیسری بار جاتے ہیں؟ میں خود ایک عیدگاہ کا خطیب امام ہوں، میں خود 2 سے تیسری مرتبہ نہیں جاتا عیدگاہ۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے غلاموں، میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، یعنی جیسے عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ آتے ہو، ایسے 2 مرتبہ مت آیا کرنا، بلکہ جب جب موقع ملے تب تب آیا کرنا، کیونکہ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی۔ سبحان اللہ۔ ہر عبادت پر ثواب ملتا ہے، قبر رسول کی زیارت پر، مزار مصطفیٰ کی زیارت پر شفاعت کا مزدہ نصیب ہوتا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک فرمایا ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ تو علم نہ ہونے کی بنیاد پر اگر فتنہ ارتداد پھیل رہا ہے تو علم کو عام کیا جائے، اور علم کو عام کرنے کے لیے بہترین ادارے قائم کیے جائیں۔ پردہ کی بنیاد پر بچیوں کو اگر اسکول سے خارج کیا جا رہا ہے تو کانفرنس اور جلسوں میں درد بھری باتیں کرنا اس کا علاج نہیں ہے، میڈیا کا رونا رونا اس کا علاج نہیں ہے۔ مسلمان اپنی شادیوں کے خرچے کم کریں، مسلمان اپنے جلسوں کے خرچے کم کریں، مسلمان فضول خرچی کم کر کے بہترین اسکولیں قائم کریں، بہترین کالجز قائم کریں، بہترین یونیورسٹیاں قائم کریں، تاکہ اللہ اکبر جن اداروں سے فتنہ ارتداد پھیل رہا ہے ہم اپنے ادارے قائم کر کے اسلام اور سنیت کی روشنی میں وہ تعلیم دیں کہ انہی اداروں سے جو ہے وہ اسلام اور سنیت کا تحفظ ہوتا ہوا نظر آئے، ورنہ باتیں کرنے سے کام نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز، اگر غربت کی بنیاد پر ارتداد کو پھیلایا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ مالدار بنے، محنت کرو، رات کے 3 بجے تک موبائل میں گیم کھیلتے ہو، 12 بجے سو کر کے اٹھتے ہو، کب تجارت کرو گے، کب کیا کرو گے، کب آگے بڑھو گے؟ اس لیے مال پہ توجہ دو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں مولانا، ہمارے نبی تو غریب تھے، ہمارے صحابہ تو غریب تھے، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، ہم لوگ جو ہے وہ مالدار ہو کے کیا کریں گے؟ یہ تبلیغی جماعت کا فریب ہے کہ نبی غریب تھے۔ واللہ ہم اپنے نبی کو نہ کبھی غریب کہتے ہیں نہ مفلس مانتے ہیں، اس لیے کہ میں اس کو کیسے مفلس اور غریب تسلیم کر لوں جو پوری کائنات کو پال رہا ہے۔ میرا امام کہتا ہے آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ، لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ ارے وہ آنے سے پہلے بھی بانٹ رہے تھے، آنے کے بعد بھی بانٹ رہے ہیں، اور آج تک تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، وہ خود فرماتے ہیں واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ ہی عطا کرتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ ہر دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، میرے نبی دیتے ہیں تو دینے والا بنا دیتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ نہ ہمارے نبی مفلس تھے، نہ ہمارے صدیق مفلس تھے، نہ ہمارے عمر مفلس تھے، نہ ہمارے غوث مفلس تھے۔ ارے نادان، آج لوگ نئے کپڑے پہن کر روزانہ اترا رہے ہیں کہ ہم روزانہ نئے کپڑے پہن کر چارٹر فلائٹ میں گھومتے ہیں۔ میں نے کہا قوم کی بھیک پر گھومتے ہو تو کیا متاثر کر سکتے ہو؟ میرے غوث نے آج سے 900 سال پہلے خود کی کمائی پر، خود کی کمائی پر، بیت المال کی کمائی پر نہیں، عوام کے پیسوں پر نہیں، بلکہ خود کی کمائی پر اتنا مہنگا کپڑا پہنا کہ اتنا مہنگا کپڑا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا مہنگا کپڑا پہنا اور پہن کر کے اس کو رکھا نہیں، آج پہنا کل اتار کر کسی غریب کو پہنا دیا۔ آپ بتائیں امام حسین 50 ہزار روپے بھیک میں دیتے تھے، کیا کوئی مفلس دے سکتا ہے؟ دوراجی کا کروڑ پتی بھی کسی کو 500 کی نوٹ دیتا ہے، پیر کو بھی دیتا ہے تو 4 بار سوچتا ہے 500 دے رہا ہوں، اور 4 لوگ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے، ویڈیو میں آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا ہوں، فوٹو کھینچا جا رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ اتنے ترقی یافتہ دور میں 1500 آدمی دیتا ہے تو یہ حال ہے۔ میرا حسین تو بھکاریوں کو 50
जा नसीब इशारा, जहां से 50-50 हजार भीख मिलती हो फकीरों को, मिस्कीनों को, अनजानों को। वो मुफलिस लोग थे, वो गरीब लोग थे नहीं। बल्कि एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, हजरत इमाम मूसा काजिम ने एक दिन बहुत कीमती जूते पहने और बादशाह के दरबार में गए, जाकर के खड़े हो गए। लोगों को यह भी लगता है ये पीर लोग इतना कीमती क्यों पहनते हैं, ये सादात इतना कीमती क्यों पहनते हैं, ये उलमा इतना कीमती क्यों पहनते हैं। फिर कहते हैं कहां से आता इनके पास। नादान, तू पीछे खड़ा रहता है अल्लाह तुझे देता है, जो तेरे आगे खड़ा रहता है उसको कितना देता होगा। कभी ये तो सोच, मेरे हाथ में आईफोन है तो ताज्जुब नहीं होता, और अगर अल्लाह अकबर इमाम के हाथ में हो तो मुक्तदी के हाथ में तो कोई बात नहीं। इमाम का आया कहां से, शायद चंदा चोरी किया होगा। जिस कौम की फिक्र इतनी दकियानुसियत की हो वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है। मेरे इमाम मूसा कासिम ने कीमती जूते पहनकर बादशाह के दरबार में जाकर खड़े हुए तो बादशाह ने कहा सैयद हो करके ऐसे कीमती जूते पहनते हो। इमाम मूसा कासिम ने फरमाया इसीलिए कीमती पहनते हैं कि तुम जैसे लोगों की नजर हमारे जूतों पर जाकर टिक जाए, हमारे चेहरे तक आने की तुम्हारी औकात नहीं है। वाह 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 वाह, नाराए हमारे बुजुर्गों की शान है। इसलिए दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन को आम करो। बातें तो बहुत है लेकिन इतने बड़ों के सामने कौन बोले, बेअदबी से ज्यादा करीब है। इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।